اللہم صلی علی آل محمد اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ذوفا فقلت لوعظک باللہ یا بتاہ من الذوف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمنی فغدینی بہ اتیتہ بالکساء الیمانی فغدیتہ بہ وسرت انظر الیہ واذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله اتدرني ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ان جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك من اختار الله اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي امتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء محمد وآل محمد فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي والصاحب لوائي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتدرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكة
آيتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزرعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلی علی محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سارسا؟ فقال الله نعم قد زنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد زنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وصلي على محمد. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا وفيهم مهموم إلا فرج الله عما ولا مغموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على. جزاک اللہ قمر عبدی صاحب. صلوات بر محمد و آل محمد. اب حسن عباس ایک سلام پیش کریں گے. حسن عباس. صلوات. رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی شدت غم سے ہوا شیکا کلیجہ پانی رن سے آ کر علی اکبر نے وہ تو دنیا
دنیا کو دکھانا تھی عداوت کی حد وہ تو دنیا کو دکھانا تھی عداوت کی حد کون کہتا ہے کہ بے شیر نے مانگا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے زمین کے کربلا والوں سے شرمندہ ہے کتنا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے ایک پیاسے کا یہ پیغام ہے دنیا سن لے ایک پیاسے کا یہ پیغام ہے دنیا سن لے یاد کر لینا مجھے پینا جو ٹھنڈا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے آس دیتی تھی سکینہ یہی ہر بچے کو آس دیتی تھی سکینہ یہی ہر بچے کو رن سے آتے ہیں چچا سب کو ملے گا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی صلی اللہ محمد
محمد وجل فرجهم. جیتے رہو بیٹا. اور اب میں زحمت دوں گا علی مہندی کو ایک سلام پیش کریں گے جناب علی مہندی. اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپیں، بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھیں، آنکھوں کے خون سے رستے خون میں نہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، تیزوں پہ جتنے سر نیزوں پہ جتنے سر ہیں، ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی، تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمیں بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، ہیں ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے، بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں، اے قیدیو دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئیں، لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اماں فضا
بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی، تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اماں فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ صلی اللہ محمد وعلیہ وسلم۔ صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ اب میں زحمت دوں گا شفاعت حسین صاحب کو، مرثیہ پیش کریں گے جناب شفاعت حسین۔ Please recite aloud Salat. Just a couple of quick announcements. One announcement is that next weekend Sheikh Jalil will be joining us for the English program, so please be at time. And the second announcement is that if anyone wants to read any Hadith Qissa, Salam or Noha, they can see Brother Amjad Sabr or Brother Mehdi Hassan to reserve your spot. Without further ado, I'd like to invite Sheikh to the member to recite the Majlis with a loud salawat. جی اور محمد آل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے پاس 5 بند کا مرثیہ ہے تو میں تھوڑا سا کچھ اور پڑھتا ہوں تاکہ ٹائم کا وہ صحیح رہے۔ اور محمد آل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ 3-4 شعر پیش کر رہا ہوں، اس میں مجلس کا فلسفہ ہے۔ مجلس ہم کیوں کرتے ہیں، مجلس میں کیا کرتے ہیں، مجلس کا ہدف کیا ہے، اور ہم کیسے سمجھیں کہ بیوی نے ہماری اس مجلس کو قبول کر لیا۔ اور محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ذکر آل رسول کرتے ہیں، اس میں تولی و تبرہ بھی ہے، 3-4 شعر۔ ذکر آل رسول کرتے ہیں، ذو مرضی حق حصول کرتے ہیں۔ ذکر آل رسول کرتے ہیں، جن کو الفت جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے، جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے، وہ عبادت فضول کرتے ہیں، وہ عبادت فضول کرتے ہیں۔ اپنے آنسو شباہت اہل ادا، اپنے آنسو شباہت اہل ادا، نظر پیش بطول کرتے ہیں، نظر پیش بطول کرتے ہیں۔ اور کامیابی کی کیا سند ہے؟ کاش کہہ دیں
یہ فاطمہ زہرا کاش کہہ دیں، یہ فاطمہ زہرا ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں، ذکر آل رسول کرتے ہیں، بر محمد و آل محمد صلوات محمد۔ مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہیں اسیری اہل حرم کے سلسلے میں۔ رن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی، کس شان سے یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا، اب یہ جب اجڑ کے اسیری میں جا رہا ہے تو اسی کے چار بند مصائب سنیے گا۔ فاتحہ۔ Parenting, the foundations of a relationship is based upon these things. رن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی، رن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی، لاش اکبر پہ یہ کرتی ہوئی زاری آئی، اٹھ میرے لال یہ مشتاق تمہاری آئی، دیکھو کس شان سے ہما یہ تمہاری آئی، دیکھو کس شان سے اما یہ تمہاری آئی، نہ تو ہودج ہے نہ محمل نہ ماری، بیٹا سر کھلے بلوے میں ہے ماں کی سواری، بیٹا سر کھلے بلوے میں ہے ماں کی سواری، بیٹا تم کو 18 برس پالا تھا کر کے محنت، صدقے کی تم پہ سے کل میں نے جہاں کی دولت، جی میں کہتی تھی بڑی دی ہے خدا نے دولت، کام آئے گا میرے ہوگا جو واتے، کام آئے گا میرے ہوئے گا وقت ہائی، آفت تو گلا اپنا کٹایا تم نے، خود تو آفت سے چھٹے ماں کو پھنسایا تم نے، خود تو آفت سے چھٹے ماں کو پھنسایا تم نے، اس مصیبت میں کہو ماں یہ کدھر کو جائے، تم سب بیٹا کہو دنیا میں کہاں سے آئے، صورت احمدی کس طرح نظر پھر آئے، فاطمہ صغرا کو کیا جا کے یہ منہ دیکھ لائے، فاطمہ صغرا کو کیا جا کے یہ منہ دکھلائے، عالم فانی سے منہ اپنا تو موڑا، بیٹا دشت غربت میں اکیلا مجھے چھوڑا، بیٹا
چادر نہیں کچھ مجھ کو اڑاؤ ہائے اس وقت میرے پاس تو آؤ دل قید میں جاتی ہوں مادر کو چھڑاؤ قید میں جاتی ہوں مادر کو چھڑاؤ آ گئی کشتی میری ظلم کے طوفان کے سر کٹائے ہوئے سوتے ہو بیابان کے بیچ سر کٹائے ہوئے سوتے ہو بیابان کے بیچ تم کو پیدا کیا تھا تیرے ستمگر کے لیے یہ گلا خلق ہوا ظلم کے خنجر کے لیے ہائے یہ جو ہو یہ غم شکل پیغمبر کے لیے میں تو روؤں گی صدا تجھ علی اکبر کے لیے میں تو روؤں گی صدا تجھ علی اکبر کے لیے لاش بن میں تیری میں نہیں گڑواؤں گی روز پہ صاحب لولا کے لے جاؤں گی روز پہ صاحب لولا کے لے جاؤں آخری بند کی زحمت ہے رن میں آدان اسے کر کے نراسا ہے رکھ دیا حلق پہ خنجر کا جو واسا ہے مر گیا لال جو یہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے در کا ہے احمد کا نواسا ہوتا ہے در کا ہے احمد کا نواسا میں ستم دیدہ بہو زہرا کی کہلاتی ہوں جس کا ہم شکل ہے پاس اس کے لیے جاتی ہوں جس کا ہم شکل ہے پاس اس کے لیے جاتی ہوں رن میں جب بان ہوئے بے کس کی سواری آئی جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد خواتین حضرات ایک مختصر اعلان ہے آنے والے ہفتے میں 2 مزید مجلسوں کا اضافہ ہوا ہے منگل اور بدھ کے دن 2 مجالس ہوں گی یہاں پر بعد نماز مغرب اور جناب بلال کاظمی صاحب وہ دونوں مجالس میں مرثیہ پڑھیں گے منگل کے روز حضرت عباس کی شان میں ان کا مرثیہ ہے جو ان کا 9 تصنیف مرثیہ ہے آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت تشریف لائیں اور ان دونوں مجالس میں شرکت فرمائیں صلوات بر محمد و آل محمد آپ ذرا سے زحمت کریں تھوڑا سا آگے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جب انگلش کی مجلس ختم ہوتی ہے تو پھر ایک دم لوگ آتے ہیں اگر آپ آگے آ جائیں گے تو پھر بعد میں زحمت نہیں ہوگی ایک اور صلوات باواز بلند درخواست کروں قبلہ سے تشریف لائیں مجلس سے خطاب So there are 2 things that Satan presents in front of us. Shaitan. Desires and doubts. Doubts in deen, doubts in yourself, doubts in God, and desires. These 2 things tend to go together. These 2 things tend to go together. Doubts and desires. We'll get to it in a bit. We're going to talk a lot more about this, inshallah. But it reminds me of a beautiful tradition of the Prophet where the Prophet says, sallallahu alayhi wa sallam,
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حضرات، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ That ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عشرت حسین، طاہرہ بیگم، ذوالفقار علی، واحد علی، ممتاز علی، ممتاز رضوی، ان سب کی ارواح کو ایصال کریں. وحفت النار بالشهوات. Remember a few nights ago I said that we live in an age of the spiritualization of desire. What do I mean by this? I mean that the actualization of one's desire is an end in and of itself. The articulation of an identity, whatever that identity be, is itself the end of one's life. It's their self-identification. This is exactly لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. جلت عظمته والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. جسمه مقدس معطر معزز مبجل منور مطهر في البيت والحرم. سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات پڑھ لیں محمد. قبولیت دعا کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد. مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک اور صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. صلی علی ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب فہم و فراست، ارباب تعلیم و تعلم و تدبر و تفکر و تعقل، ارباب اہل بیت، ارباب کربلا، ارباب حسین، ارباب عزا. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی اس عظیم ترین
عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے۔ یقیناً ہر فرد کے لیے شرف ہے کہ زندگی کے لمحات میں سے کچھ لمحے وقف ہوں ذکر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، اور یہ شرف ہر فرد کو نہیں ملتا۔ کسی کو مصروفیت کی زنجیر نے جکڑ رکھا ہے اور کسی کے پاس توفیق الہی شامل نہیں ہے، مگر اگر کسی کو توفیق مل جائے کہ وہ مجلس حسین میں شرکت بھی کرے، مشارکت بھی کرے، تو اس کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ اور مشارکت کے ساتھ ساتھ مجلس حسین میں وہ مشترک بھی ہو، یعنی اس کا اشتراک بھی مجلس حسین میں ہونا چاہیے۔ اشتراک کسے کہتے ہیں؟ اشتراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے آپ کنیکٹڈ ہوں کہ اس مرکز سے آپ کو فائدہ ہو، یعنی علمی فائدہ ہو، روحانی فائدہ ہو، ذخائر علوم آپ کے شعور و شعار تک آئیں، اور آپ بھی اس مرکز کو اپنے وجود سے فائدہ پہنچائیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اشتراک، اور جو شخص اشتراک کرے اس کو کہتے ہیں مشترک۔ صلوات پڑھیں محمد والا تو صرف شرکت تک محدود نہ رہیں بلکہ مشارکت، اور مشارکت سے آگے بڑھ کر مشترک، تاکہ آپ کا پورا وجود عزیزان گرامی معطر رہے، معزز رہے، مبجل رہے، محترم رہے ذکر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، خالق اکبر کی آواز جہان بشریت کے کانوں سے ہر وقت ٹکراتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بشر اسے نہ سنے، اسے نہ پڑھے، اس کتاب کو نہ اٹھائے، مگر آیت اپنے اسی اعجاز کو، اسی طاقت کو، اسی قدرت کو رکھتے ہوئے اعلان کرتی رہتی ہے۔ آیت بول رہی ہے یعنی خدا بول رہا ہے، آپ سے خدا خطاب کر رہا ہے، یعنی آپ کا خطاب خدا آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ خدا مخاطب ہے اور آپ مخاطب ہیں۔ خطاب الہی کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ، خصوصاً مومنون کے ساتھ، اے مومنون۔ اب آپ دیکھیں، غور فرمائیں، اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور میں آپ سب کی سماعتوں کا شکر گزار بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں، اور انشاءاللہ بارگاہ حضرت زینب میں آپ سب کے لیے میں خصوصی دعا بھی کروں گا کہ شہزادی آپ سب پر کرم فرمائیں، اور چھوٹی شہزادی جناب سکینہ بھی آپ سب پر کرم فرمائیں، تو انشاءاللہ آپ سب کو دعاؤں میں شامل رکھوں گا۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک لمحہ ہم اہل بیت اطہار کے لیے جو صرف کر رہے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں اور قرآن پڑھیں۔ میں دو باتیں آج اہم کہوں گا شروع میں، اس کے بعد مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آیات الہی یعنی کلام الہی کیا مطلب؟ یعنی خدا آپ سے بول رہا ہے۔ تو اگر خدا آپ سے بول رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر دن کم از کم قرآن کی تلاوت کر کے آپ دیکھیں تو صحیح خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور اگر عشق مولا میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، مولا سے محبت کرتے ہیں، تو ہر روز اگر بہت زیادہ نہیں تو ایک ہی چیپٹر صحیح، ایک ہی خطبہ صحیح مولا کا نہج بلاغہ کو اٹھا کے پڑھ لیجئے، اور پڑھ کے آپ دیکھیے کہ آپ کا مولا آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کی قسم، جب میں نے نہج بلاغہ پڑھنا شروع کیا اور جب میں نے تمام خطبات پڑھ لیے تو فکری طور پر میں بالکل چینج ہو گیا۔ دیکھیں، انسان کو ہوتا ہے شروع میں جب وہ جوانی کے دہلیز میں قدم رکھتا ہے، شعور کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے، تو اس کے طموحات ہوتے ہیں، اس کا مزاج ہوتا ہے لندن، امریکہ، کینیڈا، ایک نام ہے نا جیسے۔ لیکن جب آپ نہج بلاغہ پڑھ لیں گے تو نہ لندن دماغ میں ہوگا نہ امریکہ دماغ میں ہوگا، صرف آپ کے ذہن میں رابطہ آ جائے گا، اور رابطہ اس انداز میں آ جائے گا کہ ہر وقت آپ یہ فکر کریں گے کہ یہ دنیا کا گزرتا ہوا لمحہ مجھے قبر کی طرف کھینچ رہا ہے۔ نہج بلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں، اے بشر، اے فرد، زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہوا تمہیں قبر کی طرف کھینچ رہا ہے، تو مولا کیا کریں؟ اتنا لے لو اس دنیا سے
جتنی تم کو ضرورت ہے، اور آخرت کا انتظام کرو جہاں پر تم کو رہنا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ علی بول رہے ہیں، مشکل کشا بول رہے ہیں، مولائے کائنات بول رہے ہیں۔ تو نہج بلاغہ اور قرآن کی تلاوت ضرور کریں ہر دن، تاکہ آپ کا رابطہ علی سے رہے۔ رابطہ کیسے ہوگا؟ جب تک مولا کے کلام کو نہیں پڑھیں گے رابطہ کیسے ہوگا؟ جب تک خدا کے کلام کو نہیں پڑھیں گے روحانی رابطہ کیسے ہوگا؟ تو اس رابطے میں استقرار و استمرار کے لیے تلاوت کلام الہی بھی ضروری ہے اور تلاوت کلام علی بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، جس دن آپ کا رابطہ مضبوط ہو گیا، خدا کی قسم دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ ڈریں گے نہیں، آپ لرزیں گے نہیں۔ اور جب رابطہ مضبوط ہوتا ہے عزیزان گرامی، تو پھر یاد رکھیے گا خدا آپ کی مدد کرتا ہے، خالق آپ کی مدد کرتا ہے۔ رابطے کی وجہ سے فطرت میں تبدیلی آ جاتی ہے، نیچر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو دلیل دوں، میڈیکل سائنس سے اگر آپ سوال کیجئے تو میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے بولنے کے لیے عمر کی ضرورت ہے، بولنے کے لیے ایک عمر کی ضرورت ہے، ایک عمر میں بچہ پہنچے گا تب بولے گا۔ لیکن اگر رابطہ مضبوط ہو تو رحل نبوت پر بھی علی تلاوت کر کے یہ بتاتے ہیں کہ رابطہ مضبوط ہو تو 3 دن کا بچہ بھی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ صلوات یا علی، اللہم صلی علی محمد و رابطہ مضبوط ہو تو 3 دن کا بچہ بھی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ علی بن ابی طالب نے آغوش نبوت میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنی فضیلت کا اعلان نہیں کیا، رابطے کا اعلان کیا، کنیکشن کا اعلان کیا، اسپریچول کنیکشن کا اعلان کیا کہ دیکھو میں 3 دن کا ہوں۔ فطرت بشر اور فطرت فرد یہ ہے کہ وہ 3 دن میں کوئی نہیں بولتا۔ فطرت کو جو توڑ دے اسے علی کہتے ہیں، ہواؤں کے رخ کو جو موڑ دے اسے علی کہتے ہیں، جو مزاج بشر اور امتزاج بشر میں تبدیلی لے کر آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ تو علی بن ابی طالب نے عزیزان گرامی، اب آج ایک بچہ یہ مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں رابطہ اسپریچول کنیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں طاقت، عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ، خزانہ، خزائن، احباب، افراد، سلطنت، حکومت، طاقت، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے کہا یہ تمام چیزیں ہیں ایک طرف، لیکن رابطہ اور کنیکشن مور امپورٹنٹ ہے، مور امپورٹنٹ رابطہ اور کنیکشن۔ میں نے کہا 2 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ جس کے پاس دولت، عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ، خزانہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کہہ رہا تھا کہ نہیں کہہ رہا تھا؟ مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، اشارہ دیا آپ سمجھ گئے۔ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ کیا نام تھا بادشاہ کا؟ نمرود۔ نمرود اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ خدا۔ ساری طاقتوں کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ ساری طاقتوں کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، نمرود کس سے ٹکرا گیا؟ اس بندے سے ٹکرا گیا جس کا رابطہ خدا سے مضبوط تھا۔ ہے ایسا کہ نہیں ہے ایسا؟ عزیزان گرامی، جب وہ بندہ حضرت موسیٰ دریائے نیل پر قدم رکھ کے نیل پر تیزی سے گزر گئے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی جب حالت اور زندگی کو دیکھا، میں نے دریا سے کہا دریا ڈبو دے حضرت موسیٰ کو، اس لیے پانی کی فطرت ہے ڈبو دینا۔ آواز دریا آئی، موسیٰ کو نہیں ڈبو سکتے، کیوں؟ کہا موسیٰ کا رابطہ خدا سے مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، اگر رابطہ مضبوط ہو تو پانی کی فطرت کو بدل کے اس پہ چلا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ پانی کی فطرت کو۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ گزرے، موسیٰ کے بعد کون آیا؟ کہا موسیٰ کا لشکر۔ موسیٰ کا لشکر، حضرت موسیٰ کا لشکر، وہ بھی پانی پر قدم رکھ کے تیزی سے گزر گیا۔ موسیٰ اور لشکر موسیٰ پانی پر قدم رکھ کر تیزی سے گزر گئے۔ نیچر تھا واٹر کا، پانی کا ڈبو دینا، پانی نے نہیں ڈبویا۔ کہا موسیٰ کا رابطہ کنیکشن خدا سے مضبوط ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی پانی پر وقت کا سب سے بڑا بادشاہ فرعون چلا۔ اللہ اکبر۔ کون چلا؟ فرعون چلا، اپنے دور کا سب سے بڑا۔ نمرود تو جناب ابراہیم کے دور کا تھا۔
موسیٰ کے دور کا سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام تھا فرعون، عسکر لشکر فوج دبدبہ خزانہ سب کچھ تھا، مگر نہ اسے طاقت بچا سکی، نہ حکومت بچا سکی، نہ اس کے عساکر بچا سکے، نہ اس کا لشکر بچا سکا۔ پانی وہی ہے، دریا بھی وہی ہے، موسیٰ گزر جاتے ہیں، فرعون ڈوب جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی دونوں میں؟ کہ موسیٰ کا رابطہ مضبوط تھا، اس کے پاس طاقت تو تھی، عسکر تو، لشکر تو، فوج و خزانہ تو تھا، مگر خدا سے رابطہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تو اگر خدا سے رابطہ ٹوٹتا ہے تو بندہ ڈوبتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ رابطہ ٹوٹتا ہے تو بندہ ڈوبتا ہے۔ رابطہ مور اسنشل عزیزان گرامی۔ 2 رکعت نماز پڑھو مگر اپنے کنیکشن پر غور کرو، اپنے رابطے پر، اپنے اسپریچول کنیکشن پر غور کرو۔ I am connected or not؟ میں خدا سے کنیکٹڈ ہوں کہ نہیں ہوں؟ میں مجلس میں آیا ہوں تو مولا حسین سے کنیکٹڈ ہوں کہ نہیں؟ میں موبائل سے کنیکٹڈ ہوں یا مولا حسین سے؟ یہ آپ کو غور کرنا۔ جب زری تک پہنچو کسی معصوم کی تو یہ دیکھو میں اس زری سے کنیکٹڈ ہوا مولا سے یا نہیں، یا صرف زری سے کنیکٹڈ ہوا۔ زری سے کنیکٹڈ ہونا اور ہے، صاحب زری سے کنیکٹڈ ہونا اور ہے۔ یہ آپ کو غور کرنا ہے۔ 10 بار 20 بار آپ نے زیارت کی، کتنے مرتبہ صاحب زری سے کنیکٹڈ ہوئے اور کتنی مرتبہ زری سے۔ یہی وہ عزیزان گرامی مفہوم امام حسین ہے جو دنیا کو مولا سمجھانا چاہتے تھے کہ یاد رکھو وہ سارا کا سارا لشکر جو یزید کے ساتھ کھڑا ہے، دنیا کی تمام طاقتیں ان کے پاس ہیں، مگر ان کا رابطہ خدا سے مضبوط نہیں ہے۔ رابطہ خدا سے مضبوط نہیں ہے عزیزان گرامی، اس لیے وہ لشکر ہار گیا، اور جس کا رابطہ مضبوط تھا وہ لشکر جیت گیا۔ اور رابطہ اتنا مضبوط تھا کہ امام چراغ بجھا کے کہہ رہے تھے چلے جاؤ، کوئی گیا نہیں گیا۔ آج یہ سوال عزیزان گرامی ہوتا ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے ہم کو امام بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے، امام کی آواز ہم کو سنائی دے گی کہ نہیں دے گی؟ میں نے کہا سمپل سا جواب ہے، اپنے کنیکشن کو چیک کر لو، رابطے کو چیک کر لو۔ اگر آپ کنیکٹڈ ہو تو وقت کا امام آپ کو ضرور بلائے گا۔ کہا کیسے بلائے گا؟ میں نے کہا چلو صحرائے کربلا میں کتب الحسین رسالۃ الی حبیب ابن مظاہر، امام حسین نے صحرائے کربلا میں حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور لکھ کر بلائے، حبیب کربلا میں تمہاری ضرورت ہے۔ اس کا مطلب اگر رابطہ مضبوط ہو تو وقت کا امام تمہیں خط لکھ کر بلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ رابطہ مضبوط ہو تو وقت کا امام خط لکھ کے بلاتا ہے، حبیب کربلا میں آ جاؤ۔ کربلا کی تاریخ تمہارے بغیر نامکمل ہے، 14 کی فہرست تمہارے بغیر نامکمل ہے، تو رابطہ مضبوط ہونا چاہیے میرے بچوں، میرے جوانوں۔ اچھا پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قلب عباس صاحب آپ نے کہا کہ موسیٰ دریائے دجلہ اور نیل پر قدم رکھتے ہوئے تیزی سے گزر گئے، ارے وہ تو نبی تھے۔ موسیٰ نبی تھے تو موسیٰ کا لشکر کیا تھا؟ موسیٰ کا لشکر تو نبی نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ لشکر موسیٰ تو نبی تھا نہیں تھا عزیزان گرامی۔ یاد رکھیے اگر رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو 3 دن کا بچہ بھی بولتا ہے، رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو موسیٰ تیزی سے قدم رکھ کے گزر جاتے ہیں۔ اب یاد کریں اپنے دور کا سب سے بڑا بادشاہ نمرود، اس نے کیا کیا؟ ایک اس فرد سے ٹکرا گیا جو اللہ سے کنیکٹڈ تھا۔ یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ضروری ہے۔ کنیکٹڈ تھا جو بندہ، کون؟ حضرت ابراہیم۔ دنیا کی سب سے بڑی آگ اکٹھا کی گئی بابل میں، آپ جائیے راکھ میں، آج بھی وہاں راکھ ملے گی، اور کہا حضرت ابراہیم کو جلانا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے زبدتاً ایبریویشن میں جلدی سے 2 جملے سن لیجئے، کیا آگ ابراہیم کو جلا سکی؟ میں کہوں گا آگ کی فطرت ہے جلا دینا، تو جلا حضرت ابراہیم کو۔ جب جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے شعلے میں، آگ میں، نار میں، فائر میں پھینکا جانے لگا تو فرشتے آگے بڑھا، کہا میں آپ کی مدد کروں، کیا آپ کی ہیلپ کروں؟ تو کیا جواب دیا؟ نہیں، اگر مدد درکار ہے تو اس سے، تو اس کا مطلب اس رابطے کا اعلان کر رہے ہیں ابراہیم، اور اپنے اس رابطے پر مطمئن ہے جناب ابراہیم کہ اگر اسے بچانا ہوگا تو بچائے گا جس سے میرا رابطہ ہے۔ اب عزیزان گرامی عقل کہہ رہی تھی کہ جل جاؤ گے، عشق کہہ رہا تھا کود پڑو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل تھی محوے تماشائے لبے بام، ابھی عقل سوچ رہی تھی کیا ہوگا،
آواز قدرت آئی جیسی حضرت ابراہیم چلے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ پتہ چلا اطمینان سے اس ارتباط اور رابطہ اور اتصال اور کنیکشن کا جو ابراہیم نے اعلان کیا تو پروردگار نے بلندی سے دیکھ کر کہا اب اسے نہ جلانا، سلامتی کے ساتھ اسے بچا لو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس لیے عزیزان گرامی بچوں رابطہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مولا حسین سے بھی آپ کا رابطہ بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ مجلسوں میں آتے ہو، آپ کے ذہن اور شعور اور دماغ اور فکر اور عقل اور تھاٹ میں مولا حسین بسنا چاہیے۔ حسین یعنی انقلاب، حسین یعنی قربانی، حسین یعنی بیداری۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری بیداری، عزاداری انقلاب، عزاداری شعور، عزاداری عقل۔ عزیزان گرامی یہ عزاداری آپ کے شعور کے دریچوں کو کھول کر حسین سے آپ کو کنیکٹ کر دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کے قبول۔ تو رابطہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عزیزان گرامی، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر رابطہ مضبوط ہوتا تو بندہ نہیں گھبراتا، ورنہ کیا ہوا تھا؟ اپنے دور کا سب سے خطرناک اور خونخوار ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں کو لے کر چلا تھا، آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اور وارث کعبہ سید کعبہ اور بطحہ سے سید بطحہ سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو میری تو نے بھیڑ لے رکھی اسے دے دے گا۔ کعبے کے متعلق آپ بات نہیں کر رہے ہو؟ کہا جس کا کعبہ ہے وہ بچائے گا۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں سید بطحہ؟ یعنی اس ارتباط کا اعلان کر رہے ہیں، اس کنیکشن کا اعلان کر رہے ہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ زیادہ سمجھنا ضروری ہے میرے بچوں۔ اس ارتباط کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب میں جو فکر جو تھاٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں اس پر غور کرنا۔ عزیزان گرامی چلا لشکر، کس کا لشکر تھا؟ ابرہہ کا لشکر تھا۔ کیا لے کر آیا تھا؟ فیل، ایلیفینٹس لے کر آیا تھا نا۔ اور اس نے کیا کیا کہ ہم کعبے کو اٹھا دیں گے، گرا دیں گے۔ مگر حضرت سید البطحہ مطمئن کھڑے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ اس کعبے کا کنیکشن خدا سے ہے، اس کعبے کا رابطہ خدا سے نہیں گرا سکتا۔ اب جیسی وہ چلا کیا ہوا اس کے ساتھ آپ کو یاد ہے کیا ہوا؟ ارسلا علیہم طیرن ابابیل۔ اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کے مقابل میں پروردگار چاہتا تو بڑا کوئی جانور پیدا کر کے بھیج دیتا۔ کہا بڑے کو ذلیل کرنے کے لیے بڑا نہیں بھیجوں گا، چھوٹے پرندے کو بھیج دوں گا۔ چھوٹے پرندوں کو، چھوٹے چھوٹے برڈز کتنے بڑے ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے، جتنے بڑے بھی آپ تصور کر لیں، چھوٹے چھوٹے برڈ چلے۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی پوری ہسٹری کو پڑھ لو عرب کی جا کر، پوری تاریخ کو جا کر پڑھ لو۔ ایک بھی برڈز نے، ایک بھی پرندے نے، ایک بھی طیر نے خطا نہیں کی۔ کسی نے لکھا کہ پرندہ مارنا چاہ رہا تھا ابرہے کے لشکر کو اور کنکری کہیں اور گر گئی۔ کہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب میں نے کہا یہ پرندے خطا کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہ پرندے آئے ہیں ادھر سے، تو اس کا مطلب اگر ادھر سے پرندے آئیں، ان کا رابطہ مضبوط ہو تو پرندے خطا نہیں کرتے، تو ادھر سے آئے ہوئے نمائندے کیا خطا کریں گے؟ یا علی، ادھر سے آئے ہوئے جب پرندے مسٹیکس نہیں کرتے، خطا نہیں کرتے، تو ادھر سے آیا ہوا نمائندہ کیا خطا کرے گا؟ اچھا چلیے یہ تو پرندہ ہے، یہ پرندہ ہے، مگر پرندے کے چونچ میں، ماؤتھ میں، چونچ میں اور پیروں میں، پنجوں میں کنکر تھے نا کنکر۔ پرندے نے خطا نہیں کی، کنکر کو تو ادھر ادھر کہیں گر جانا چاہیے تھا، کنکر میں تو جان نہیں ہے۔ آواز ہے کہانی کنکر بھی خطا نہیں کرتے۔ کہا کیوں؟ کہا کنکر ادھر سے آئے تھے، کنکر کا رابطہ ادھر الخدا سے تھا۔ اس کا مطلب اگر کنکر بھی ادھر سے آئے ہوں اور رابطہ ان کا خدا سے ہو تو کنکر خطا نہیں کرتے۔ یہ عجیب بیوقوف مسلمان ہے، کنکر خطا نہیں کرتے تو پیغمبر کیا خطا کریں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی تو فطرت کو یہ کنیکشن، یہ رابطہ بدل دیتا ہے۔ خیبر کا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا، مگر مملکت شرف کے شہزادے نے خیبر میں پتھر پر علم کو نصب کر دیا۔
نصب کیا کہ نہیں کیا؟ پتھر پہ کسی چیز کو ماریے تو پتھر ٹوٹ جائے گا مگر کوئی چیز پہ نصب نہیں ہوگی. اس کا مطلب جو پتھر کے فطرت کو بدل دے اسے علی کہتے ہیں. ہے نا ایسا؟ اور اتنے وزنی دروازے کو ایک انگلی کے اشارے سے اکھاڑ کر پھینک دے اسے علی کہتے ہیں. اب عزیزان گرامی جب مولا سے سوال کیا گیا یہ کیسے کیا تو کیا جواب تھا؟ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے جسمانی طاقت سے تھوڑی اکھاڑ کے پھینکا ہے کہ چلو ورزش کریں باڈی بنائیں. نہیں، باڈی بناؤ مگر اس کے ساتھ ساتھ کنیکشن کو مضبوط رکھو. مولا کیا کہتے ہیں؟ قلعت باب خیبر بقوت ربانیہ، میں نے اللہ کی قوت اور اسی کنیکشن سے اس باب کو، اس دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا ہے. اس کا مطلب اگر کنیکشن مضبوط ہو تو بڑا سے بڑا دروازہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یا علی. اب عزیزان گرامی یہ رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب چونکہ میں مولا کے ایک قول بھی آج سنا دوں آپ کو، یہ رابطے میں ایرر آ جاتا ہے، یہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اگر بندہ خطائیں کرنے لگتا ہے یا کچھ ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے تو اس کا رابطہ ٹوٹنے لگتا ہے. مثلا بچوں کے لیے بات عرض کر دوں، انسان کو اللہ نے جسم دیا، جسم میں روح رکھی، روح کے اوپر نفس کو رکھا، روح جس کو آپ اسپرٹ کہتے ہیں، نفس کو رکھا جسے آپ سول کہتے ہیں، اور نفس کے اوپر اس نے عقل کو رکھا، عقل کے اوپر شعور کو رکھا، شعور کے اوپر شریعت کو رکھا، شریعت کے اوپر اہل بیت کو رکھا. اب اتنی گائیڈنس کے بعد اگر کوئی بندہ صحیح گائیڈنس نہ لے تو اس کی بدبختی ہے نا ایسا؟ یعنی بشر ہے، کہا جب دیکھو تمہارے وجود میں روح ہے اور روح کا کنیکشن نفس سے ہے، نفس کا کنیکشن عقل سے ہے، عقل کا کنیکشن شعور سے ہے. جب عقل فیصلہ صحیح نہ کرے تو شعور سے پوچھو، شعور صحیح فیصلے نہ کرے تو شریعت سے پوچھو، اور شریعت سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھو. اور ہر فرد کو اہل بیت نہ سمجھ لینا جب تک کہ ان فرد پر قرآن کی طرف سے، خدا کی طرف سے مہر نہ لگی ہو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اب آپ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں کیونکہ پیچھے سے اشارہ بار بار ہو رہا ہے، یہاں آ جائیں تاکہ جو ہے وہ آنے والوں کو صلوات پڑھ لیں. امام زمانہ بدن الصلوات. عزیزان گرامی امام کا یہ میسج سن لیجئے، اس کے بعد ہم اسی نہج پر آگے بڑھتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا خمسۃ لا تصاحبہم ولا ترافقہم ولا تحادثہم. میرے بچوں، میرے جوانوں، یہ غور کرنا، بزرگوں کے لیے نہیں، بزرگ تو ماشاءاللہ کافی آگے ہیں اور بہت سطح بلند ہے، مستوی بلند ہے. امام نے جو ارشاد فرمایا خصوصاً بچوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مولا فرماتے ہیں 5 طرح کے لوگوں سے دوستی مت کرنا، ان کے ساتھ مت رہنا، ان کے ساتھ سفر مت کرنا. غور فرمایا آپ نے، ان سے زیادہ محادثہ مت کرنا. مولا 5 افراد وہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں پہلا شخص وہ ہے جس سے تمہیں دور رہنا ہے، الموجن الفاجر، ایسا شخص جو فاجر ہے. what does it mean فاجر؟ جس کا گناہ کھل چکا ہو سب کے سامنے، جو گناہ کرتا ہو اور لوگوں کے سامنے حیا نہ کرتا ہو، حیا اس کی ختم ہو چکی ہو اور وہ مشہور ہو گیا ہو گناہ میں. تو ایسے فرد سے مولا وہ اگر ہمارا رشتہ دار ہوگا، مولا وہ فلاں ہوگا، کوئی بھی ہو، اگر وہ ماجن ہے، فاجر ہے تو اس سے دوستی مت کرنا، تعلقات مت رکھنا. سلام دعا کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی فرد اس طرح سے ماجن ہے، فاجر ہے، علی الاعلان گناہ کرتا ہے، اس سے دوستی مت کرنا. جوانوں، امام زین العابدین کا دوسرا پیغام والکذاب، جھوٹے سے دوستی مت کرنا. مولا یہاں پر کاذب نہیں کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں. فرق کیا ہے کاذب اور کذاب میں؟ ادب اور لغت سے جو آشنا ہے اور خبیر ہیں اور اخبر ہیں اور خبرہ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. کذاب اسے کہتے ہیں جو کبھی سچ بولے، ہمیشہ جھوٹ بولے. کذاب اسے کہتے ہیں جو کبھی سچ بول دے بٹ ہمیشہ جھوٹ بولے، وہ ہے کذاب.
اور کاذب اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولے کبھی جھوٹ بول دے، اسے کہتے ہیں کاذب، یعنی کبھی جھوٹ بولنے والا وہ ہے کاذب، لیکن ہمیشہ جھوٹ بولنے والا اور کبھی ایک آدھ مرتبہ بھولے بھٹ کے جس کو ہم کہتے ہیں سچ بول دے، اس کو عربی میں کہتے ہیں کذاب۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کذاب سے دوستی مت کرنا۔ تو اب یہ بتائیے کہ اگر مولا نے منع کر دیا ہے تو تمام چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات پر عمل کریں کہ نہیں؟ واجب ہے بچوں، جوانوں، یوتھ، آپ پر واجب ہے کہ کذاب سے آپ کو دوستی نہیں کرنا ہے، نہ کذاب کے ساتھ سفر کرنا ہے، نہ کذاب سے زیادہ مکالمہ کرنا ہے۔ کہیں کوئی کذاب مل جائے اگر آپ سے سلام دعا لٹل بٹ کر لے تو آپ کر سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ زیادہ آپ کو نہیں رہنا۔ تیسرا شخص کون ہے مولا جس کی وجہ سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے عبد کا معبود سے، بندے کا اس کے امام کے ساتھ، عوام کا امام کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ کون سا بندہ ہے جس سے دور رہنا ہے؟ فرماتے ہیں والاحمق، بے وقوف۔ تو بے وقوف سے دوستی نہ کریں، نہیں، بالکل نہیں کریں، اس لیے امام نے روکا ہے۔ بے وقوف سے دوستی مت کریں، بے وقوف کے ساتھ سفر مت کریں، بے وقوف کے ساتھ زیادہ محادثہ مت کریں۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ بے وقوف فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا۔ وہ مثل سنا ہی ہوگا، ماشاءاللہ آپ حضرات تشریف فرما ہیں، کہ ایک بادشاہ کا ایک نوکر تھا بے وقوف احمق، اس نے بار بار دیکھا نوز پر مکھی بیٹھ رہی ہے، بہت ٹرائی کیا، اڑتی ہے، پھر آگے بیٹھ جاتی ہے۔ اس نے کہا یہ مان نہیں رہی ہے، اب کی میں اسے درست کرتا ہوں۔ گیا تلوار نکال کے لایا، کہا آپ بیٹھ کے دکھا مجھے۔ جیسی ناک پر دوبارہ بیٹھی، اس نے تلوار اٹھا کے مکھی کو مارنا چاہا، مکھی تو نہ مری، بادشاہ کی ناک کٹ گئی۔ تو بیوقوف اگر افراد سے دوستی ہوگی تو وہ فائدہ پہنچانا بھی چاہیں گے تو ناک کٹا دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ تین ہو گئے، تین طرح کے لوگوں سے دوستی۔ چونکہ آج میسج جانا تھا اور میں آخری میری مجلس ہے تو میسج پہنچ جائے بچوں کے لیے۔ تین شخص ہو گئے، چوتھا شخص کون ہے مولا جس سے دوستی نہ کریں؟ کہا والبخیل۔ ارے کنجوس سے دوستی نہ کریں؟ کہا نہیں، مولا نمازی ہوگا، عزادار ہوگا، تو اگر عزادار ہے اور کنجوس ہے تو اس سے دوستی نہ کریں۔ کوئی بھی ہو، کنجوس شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ جملہ قلب عباس کا نہیں ہے، معصومین علیہ السلام کے کلام کا خلاصہ ہے۔ جنت جو ہے سخی لوگوں کے لیے ہے۔ جس طریقے سے جنت کا بھی اعلان ہے کہ جنت متقی کے لیے ہے، جنت سخی کے لیے ہے، ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو سجایا ہی گیا ہے متقین کے لیے۔ تو جنت میں کوئی بخیل نہیں جائے گا، کنجوس نہیں جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کنجوس سے دوستی نہ کرو، تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ ہے تب تو امام روک رہے ہیں، کوئی ضرر ہوگا اس بخیل سے، اس کنجوس سے، تب تو روک رہے ہیں۔ ورنہ مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کنجوس ہے، اپنے لیے ہے، آپ کو کیا لینا دینا ہے، آپ اس سے رکھیے رابطہ، اس سے تعلقات رکھیے، مگر نہیں، اس کا اثر آپ کے اوپر آ جائے گا۔ آپ تعلقات رکھیں گے، دوستی رکھیں گے، اس کے ساتھ سفر کریں گے، اس سے تعلقات بڑھائیں گے، محادثہ کریں گے، مکالمہ کریں گے۔ امام نے منع کیا ہے، کہا بخیل سے دوستی مت کرو۔ اب میں ایک مثال پیش کر دوں، آگے بڑھ کے مولا نے بڑی اس کی تفسیر کی، مگر میرے پاس چونکہ وقت نہیں، تیزی سے وقت بڑھ رہا ہے اور وقت پر مجھے ختم بھی کرنی ہے۔ تو بخیل چونکہ عزیزان گرامی آپ کو کار خیر سے روک دے گا، اور بخیل آپ کو غربت اور پورٹی سے ڈرائے گا۔ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ یہ کام اگر کرو گے، یہ نیکی کرو گے، یہ چیریٹی کرو گے، یہ کار خیر کرو گے تو آپ نے بڑی محنت سے دولت کمائی ہے، آپ کی دولت کم ہو جائے گی۔ وہ ڈرائے گا، اس کو یہ نہیں پتا کہ دولت دینے والا اور لینے والا وہ ہے جو دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو لمحوں میں فقیر کر دیتا ہے اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا ہمارا رزق کیسے بڑھے، ہم اپنے رزق کو کیسے انکریز کریں، کیسے رزق کو بڑھائیں؟ تو مولا نے کہا چیریٹی کرو، کار خیر کرو، لوگوں کی مدد کرو۔ آواز دی حدیث مولا کی موجود ہے، میرے پاس ریفرنس ہے، الصدقۃ تستنزل الرزق، اگر رزق چاہتے ہو تو صدقہ دو راہ خدا میں، یعنی چیریٹی کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو چار طرح کے لوگوں سے آپ کو دوستی، چار ہو گئے، پانچواں عرض کرتا ہوں، یہ جملہ مجھے یاد آ گیا، اس کو پیش کر دوں۔ جوانوں، دو باتیں آپ کو ذہن میں اہم رکھنا ہے، اگر دو عمل آپ نے کیا تو زندگی میں آپ کامیاب رہیں گے۔ کچھ نہ کیجئے، صرف دو کام کیجئے۔ پہلا کام آپ کو یہ کرنا، عبادت الخالق، اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ دوسرا کام کیا کریں؟ خدمت المخلوق، مخلوق کی خدمت کرتے رہیے۔
اللہ کی خدمت کیا اللہ سے کنیکٹڈ ہو گئے، بندوں کی خدمت کیا بندوں سے کنیکٹڈ ہو گئے۔ تو جو بندہ اللہ سے بھی کنیکٹڈ ہو بندوں سے بھی کنیکٹڈ ہو وہ جنتی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بندوں کی خدمت بہت زیادہ۔ ہم سمجھتے ہیں نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر نماز قبول نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، مگر صرف نماز کے ذریعے سے ہر شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کوئی شخص صرف نماز سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ نماز صرف نماز نہیں، نماز کے ساتھ آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھیے۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو کار خیر کرنا ہے، آپ کو نیکیاں کرنا ہے، آپ کو لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے یعنی خدا کو خوش رکھ رہا ہے اور بندوں کو ناراض کر رہا ہے تو کیا ہے؟ بندوں کو ناراض کرنے والا بندہ خدا اسے جنت میں جگہ نہیں دے سکتا۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ تو پانچواں شخص کون ہے مولا جس سے دور رہنا ہے؟ کا قاطع رحمن فقط وجدت فی القرآن الکریم ملعونا۔ یہ امام ذی العابدین کا جملہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور سب جو بولتا ہوں انہی کا ایک ایک لفظ مضمون ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ قاطع رحم سے دوستی مت کرنا۔ کون ہے یہ قاطع رحم؟ کا جو رشتہ داروں کو ہرٹ کرے، ان کو اذیت دے، ان کو ستائے، ان سے رشتے کو توڑ لے، ان کو پرابلم ان کے لیے کریٹ کرے، اس سے رشتہ مت رکھیں۔ کیوں مولا؟ کہتے ہیں لقد وجدت فی القرآن ملعونا، میں نے ایسے شخص کو قرآن میں ملعون پایا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی رہتی۔ تو ایسا شخص جو اپنے رشتہ داروں کو اذیت دیتا ہے وہ آپ کو کہاں فائدہ پہنچائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو بندو عبادت الخالق و خدمت المخلوق، تو 5 طرح کے لوگوں سے دور رہنا ہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، یعنی اللہ سے آپ کا رابطہ مضبوط رہے اور بندوں کی خدمت کرتے رہنا ہے۔ اب یہاں تک آپ آگئے عزیزان گرامی، اپنے شعور کے دریچوں کو کھولیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کنت فی المسجد الحرام والحسن ابن علی علیہ السلام کان یطوف حول الکعبۃ وهو كان معتكفا فجاء سائل وسأل من الامام وقال هل لديك شيء فاجاب الامام علیہ الصلوۃ والسلام وقال لا املك شيئا حاليا۔ ایک مرتبہ ابن عباس فرماتے کہ ہم اور امام حسن کہاں تھے؟ مسجد حرام میں تھے، یعنی کعبے میں تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ طواف کر رہے تھے۔ کتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں مولا؟ طواف۔ اور حالت اعتکاف، کتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں؟ حالت اعتکاف میں ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ اسی حالت میں ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص آ گیا، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو آیت اللہ جواد عاملی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تاکہ بعد میں اگر آپ کو لگے کوئی مسئلہ کہیں، عزیزان گرامی میرا نمبر بھی شباہت بھائی ڈاکٹر صاحب اور بہت سارے مومنین کے پاس ہے، ذلے بھائی اس بہت سارے، تو آپ لے کر مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی ارشاد فرماتے ابن عباس کی ہم اور امام حسن مسجد حرام میں تھے، وقت کا نمائندہ الہی یعنی کیا؟ وارث کعبہ، امام کعبہ، دیباچہ کعبہ، نور کعبہ، سلسبیل فصاحت و بلاغت امام کائنات، امام حسن جس کے ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے، نظام کائنات کا جلوہ جس کے نون میں وہ طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھا کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک شخص داخل ہوا، ایک سائل، ایک مانگنے والا آ گیا اور آ کر حالت طواف میں طواف کرتے ہوئے امام سے کہتا ہے مجھے کچھ دے دیجئے۔ اب مجھے بتائیے، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی سائل آ جائے تو سارا مجمع یہ کہے گا مجلس کو ڈسٹرب کر دیا، بعد میں تم مانگ لیتے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ لیکن مولا نے اس سے کچھ نہیں کہا اور اس سے مسکرا کے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جملہ مولا نے کہتے ہوئے اس سے یہ کہا کہ اس وقت میں حالت طواف میں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے جیب میں کچھ نہیں ہے، جملہ مکتوب ہے، منقوش ہے، لکھا ہوا، میرے جیب میں کچھ نہیں ہے۔ اب اس نے جو جملہ کہا مولا اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو جس سے میں نے قرض لیا ہوا ہے، جس سے میں نے دین لیا ہوا، عربی میں دین کہتے ہیں لقد اخذت الدین من فلان، میں نے فلان سے دین لیا ہوا ہے، وہ مجھے یحددنی، وہ مجھے تہدید کر رہا ہے کہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ خدا کی قسم جیسے ہی وارث کعبہ، وارث انسانیت اور کائنات کا امام، مملکت شرف کا شہزادہ، نبیوں کے سلطان و سردار کا نواسہ امام حسن نے اس جملے اور اس فقرے کو سنا، سننے کے بعد جملہ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، قطق الطوافا وَتَرَكَ الْإِتِقَافَ وَذَهَبَ وَمَشَى مَاهُ۔ امام نے اعتکاف کو توڑ دیا، اعتکاف کو توڑ دیا، طواف کو چھوڑ دیا،
طواف کو چھوڑ دیا، امام نے طواف کو چھوڑ دیا، جی ہاں طواف کو چھوڑ دیا، اعتکاف کو توڑ دیا اور اس سائل کی طرف چلے اور چل کر اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ابن عباس کو حیرت ہوئی، حیرت زدہ انداز میں ابن عباس نے کہا یا مولا انت کنت معتکفا وکنت تطوف حول الکعبۃ، ارے مولا آپ تو حالت طواف میں تھے، ارے آپ تو کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف کو توڑ دیا، اعتکاف کو چھوڑ دیا۔ جیسی جملے کو ایک تعجب بھرے لہجے میں ابن عباس نے کہا، امام نے فاجاب الامام وقال لقد سمعت من ابی وهو سمع من رسول اللہ، میں نے اپنے بابا سے سنا، میرے بابا نے رسول اللہ سے سنا۔ کیا سنا؟ کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کی مدد کر دیتا ہے، پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص کسی انسان ضرورت مند انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، مدد کر دیتا ہے، تو مدد کرنا 9000 سال کی 9000 ایئرز عبادت، 9000 سال کی عبادت کے ایکول ہے، برابر ہے۔ کون سی عبادت مولا؟ کہا جو دن میں روزے کی حالت میں کی جائے اور رات میں کھڑے رہ کر کی جائے۔ اس کا مطلب بھی دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ صرف اور صرف سجدہ ہی سب کچھ ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، بندوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ بندوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، اس لیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا من فرج کربت مومن فرج اللہ کربت دنیا والآخرہ، جو کسی مومن کو ذرا سا خوش کر دے اللہ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں خوش کر دے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ جیسے ممکن ہو سکے مومن ایک دوسرے کو خوش کریں اور ان کی مدد کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پڑھیں۔ تو رابطہ عزیزان گرامی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ جملہ عرض کر کے میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، گھڑی پر بھی میری نگاہ ہے۔ عزیزان گرامی میں بچوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک جوان کو عراق حکومت نے گرفتار کر لیا۔ اب وہ جوان راستے میں جیسی نماز کا وقت ہے اس کو بے چینی ہونے لگی، کیونکہ وہ کنیکٹڈ تھا نا۔ جب کنیکٹڈ ہوتا ہے بندہ تو نماز سے پہلے اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ تو اس نے سائق سے کہا گاڑی روک دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ سائق نے آفیسر سے کہا نہیں گاڑی تو نہیں روکیں گے ہم، گاڑی نہیں رکے گی۔ تو اس نے کہا گاڑی روک دو۔ مولا کا چاہنے والا تھا، عزادار تھا، جس کو قیدی بنائے ہوئے تھے، جس کو گاڑی میں لے کے جوان کو جا رہے تھے۔ آفیسر نے کہا، آفیسر ظالم تھا، اس نے کہا نہیں گاڑی تو نہیں روکیں گے۔ کہا نماز پڑھ لینے دو، پھر جو میرے ساتھ کرنا ہے تم کو کرنا، مارنا چاہتے ہو مار دینا، بٹ مجھے خدا کی بارگاہ میں جانے دو۔ خدا کی قسم جب جوان کنیکٹڈ ہوتا ہے وقت کے امام اور خدا سے تو وہ پرواز کرتا ہے معرفت کے اس آسمان پر۔ کہا مجھے پڑھ لینا نماز۔ کہا نہیں۔ اب چلتا رہا، 1-2 منٹ گاڑی آگے بڑھی تھی کہ جوان نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرایا۔ جیسے ہی مسکرایا گاڑی رک گئی، گاڑی رک گئی۔ اب یہ گھبرا گیا سائق، یہ ڈرائیور گھبرا گیا، گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سٹارٹ نہیں ہوتی۔ پھر آفیسر اس نے بھی بڑی کوشش کی، سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے کہا کہ جب گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو نیچے اتر جاتے ہیں۔ جب نیچے اتر گیا، یحیی لک کل شیء ایھا المحب ایھا العاشق، جب آپ خدا سے جوانو دوستی کر لو گے تو خدا آپ کی ہر مقام پر مدد کرے گا۔ دوستی خدا سے کرو۔ جیسے جوان نیچے اترا، دیکھا بحیرہ ہے، چھوٹا سا ایک وہاں پر پانی کا انتظام ہے، بحیرہ کہتے ہیں، یعنی جس کو کہہ لیا جائے کہ مشرب، جہاں پر تھوڑا سا پانی ہو۔ اب اس نے جب دیکھا ایک گڑھا وہاں پر پانی ہے، جلدی سے وضو کیا، وضو کر کے اس نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اب یہ جوان چلا۔ یہ دونوں آفیسر اور ڈرائیور دونوں گاڑی کے پاس کھڑے تھے، اب سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے گاڑی کیوں نہیں چل رہی۔ آنے کے بعد پھر گاڑی پر اس نے یوں ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی ہاتھ رکھا اور پھر گاڑی پہ بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد ڈرائیور سے کہا گاڑی چلاؤ۔ تو کہا نہیں گاڑی تو خراب ہو چکی ہے، گاڑی نہیں چلے۔ کہا چلاؤ۔ جب اس نے اسٹارٹ کیا گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ تو اس آفیسر نے سوال کیا کہ تم نے کون سا جادو کیا کہ گاڑی رک گئی اور پھر تم نے جادو کیا گاڑی چل گئی؟ کہا میں نے جادو نہیں کیا، میں نے کوئی جادو نہیں کیا، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔
جب تم نے نہیں روکا تو میں نے اپنے دوست، میں نے خدا سے کہا کہ نماز پڑھنا ہے، اور خدا نے میرے لیے گاڑی کو روک دیا، اور اس کے بعد پھر میں نے خدا سے کہا کہ اب چلنا ہے۔ تو جب آپ اس خدا سے دوستی رکھیں گے، اس سے رابطہ رکھیں گے، تو وہ کبھی آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا۔ آج اس امام کا تذکرہ ہے عزیزان گرامی، جس کو سید سجاد کہتے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ 8:05 پر مجلس کا اختتام ہوگا، تو وقت کو میں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، دامن وقت کو دیکھتے ہوئے مجلس کو اسی وقت پر ختم کر دوں گا۔ چند فقرے سن لیں، اور زندگی رہی تو بہت سارے ذخائر ہیں، عرض نہیں کر سکا، معذرت چاہتا ہوں۔ زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ اس امام کا تذکرہ ہے عزادارو، جو ہر وقت خدا سے قریب تھا۔ اس کے زندگی کا خلاصہ یہ ہے، امام یا روتے تھے یا خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ زندگی کا دو ہی خلاصہ تھا، یا دعا یا بکا۔ پوری زندگی مولا نے دعا اور بکا میں صرف کر دی۔ دعا کر کے دنیا کو تعلیم دے رہے تھے، اب بھی بیدار ہو جاؤ، آؤ خدا کی بارگاہ میں، آؤ اسے پکارو جو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ عزادارو، کسی شخص نے دیکھا کہ کعبے کے دیوار سے لپٹا ہوا کوئی لاغر رو رہا ہے۔ جب قریب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سید سجاد ہیں، اور آواز دے کے کہتے ہیں پروردگار، بادشاہوں نے تو اپنے دروازوں کو رات ہوتے ہی بند کر لیا، لیکن تیرا دروازہ ہر پکارنے والے کے لیے کھلا ہے۔ کوئی دن میں پکارے، رات میں پکارے، پروردگار تیرا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس امام سجاد علیہ السلام نے دعا اور بکا میں زندگی گزاری ہے۔ بڑا سخت مسئلہ تھا امام سجاد کے لیے روز عاشوراء، کہ جب جناب زینب نے امام سجاد سے پوچھا تھا، بیٹا بتاؤ، خیموں میں آگ لگ گئی ہے، جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آئیں؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو سید سجاد کیا کہیں؟ اللہ اکبر، سخت مسئلہ تھا۔ پہلا جو فتویٰ شریعت کا وقت کے امام نے دیا بہت سخت تھا۔ زدارو، امام سجاد علیہ السلام کے لیے روایت میں ملتا ہے سفد بالحدید، اس امام کو اتنا زیادہ وزنی لوہے کے ساتھ قید کیا گیا تھا، اور وزنی لوہا اتنا زیادہ تھا کہ آج تک میرے عرب دوست جو بہت سارے علماء ہیں، میں ان سے پوچھتا تھا کہ اس لفظ کی تفسیر کرو، اس پر ریسرچ کرو، تو تڑپ کے ایک جملہ کہتے تھے کہ آسان نہیں ہے۔ توق اور بیڑی اور گلے میں توق کے ساتھ ساتھ کمر میں لنگر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام کے گلے میں ظالموں نے ایک وزنی حدید کو رکھ دیا تھا، جس سے امام سر نہیں اٹھا پاتے تھے۔ میں نے عرب کے علماء سے کہا یہ سفیدو کیوں کہا گیا، امام کے لیے سفیدو بالحدید کیوں کہا گیا؟ تو سفیدو بالحدید کہتے ہیں یوں، کسی کو یوں جکڑ دینا، کسی فرد کو اس طرف دے کے کسی کو چاروں طرف زنجیر سے یوں جکڑ دینا۔ اور یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا امام جب شام کے راستوں سے گزرتا تھا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو، یہی حق پرسہ دینے کا آج آخری مجلس سلسلے کی۔ عزادارو، ایک مقام پر عزادارو ایک ظالم نے سید سجاد کو تازیانہ مارا۔ ظالم نے کہا تازیانہ جب سجاد کو مارا تو سید سجاد نے پوچھا ظالم تازیانہ کیوں مار رہا ہے؟ کہا اپنی سکینہ سے کہو چلے، سکینہ سے کہو چلے۔ عزادارو، امام سجاد آگے بڑھے، اپنی بہن جناب سکینہ کے قریب آئے اور آ کر کہا سکینہ، ظالم کہتا چلو ورنہ ہمیں تازیانوں سے ظالم مارے گا۔ عزادارو، جیسے یہ جملہ یتیمت الحسین نے سنا، ایک مرتبہ بھیا سید سجاد سے کہا بھیا سجاد کا جی، کہا میرے پیر میں چھالے ہیں بھیا، اور چھالوں میں کاٹے ہیں بھیا، شام کے راستوں پر اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔
بھیا شام کے راستوں پر مجھ سے چلا نہیں جا رہا بھیا. ایک مرتبہ شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا. اب جب شمر کے تازیانے کو سکینہ نے دیکھا تو جب سکینہ سے چلا نہ گیا تو ایک مرتبہ کونیوں کے بال اور گھٹنوں کے بال چلتی ہوئی اس مقام پر آئی جہاں حسین کا سر تھا. بابا سے کہتی بابا بابا آپ کی سکینہ سے شام کے راستوں میں بابا دعا کرو سکینہ مر جائے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بابا دعا کرو سکینہ مر جائے. بابا بابا دعا کرو. ایک مرتبہ حسین کا سر رونے لگا. دعاؤں میں حسین نے سکینہ کو مانگا تھا. سینے پر حسین نے سکینہ کو سلایا تھا. آخری وقت خاک کربلا پر لیٹ کر حسین نے سکینہ کو سینے پر سلایا تھا. یہ وہ بچی عزادارو جسے کربلا سے شام تک اتنا مارا گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزیز علماء کہتے ہیں اگر کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو اور جب سکینہ کے مصائب پڑے جائیں تو اس وقت زندان کا رخ کر کے کہو یتیمت الحسین تیرے زخموں کو سلام. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عظم اللہ لکم العجر. صرف 2 منٹ کی زحمت ہے. مجلس ختم ہو رہی ہے عزیزو. اس بچی کو حسین نے بہت محنت سے پالا تھا. سینے پر سلایا تھا. حسین کو معلوم تھا حسین کو میرے بعد اس بچی کو نیزوں سے مارا جائے گا. اس بچی کو تازیانوں سے مارا جائے گا. عزادارو ہمارے ساتھ جب عرب علماء بیٹھتے ہیں تو میں نے کہا اس پر تحقیق کرو بی بی کی شہادت کیسے ہوئی. تو کچھ عرب علماء نے کہا تلواروں سے مارا گیا تھا. کچھ نے کہا نیزوں سے بہت مارا گیا. کچھ نے کہا ناکے کے پشت پر رسی سے باندھا گیا. عزیزوں میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جب شام غریبہ میں حسین کی یتیمہ کے دامن میں آگ لگ گئی. آگ نے صرف دامن کو نہیں جلایا سکینہ کا جسم بھی آگ سے جل گیا. آگ نے سکینہ کے جسم کو جلا دیا. اب جب جلے ہوئے جسم کے ساتھ عزیز و ڈاکٹر حضرات سے پوچھنا جب جلے ہوئے جسم کے ساتھ بے کجاوا اونٹ پر اگر رسی سے باندھ دی جائے جب سکینہ چلتی تھی گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کے شام کے راستوں پر. جزاک اللہ جزاک اللہ. کچھ علماء نے کہا نیزوں سے مر گئی. کچھ علماء نے کہا تلواروں سے مارا گیا. ارے کچھ علماء نے کہا پیاس سے اتنا تڑپایا گیا تھا کہ پیاس ہڈی میں اتر چکی تھی. ارے یہ بچی اتنی مظلومہ بچی ہے عزادارو. سید ابراہیم دمشقی شام میں تڑپ تڑپ کے مر گئے. سید ابراہیم دمشقی تڑپ کے مر گیا. مجلس ختم ہو رہی دعا مانگ لینا. سید ابراہیم دمشقی سے کسی نے پوچھا سید ارے روتا کیوں ہے اتنا؟ تو ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی شام کے زندان کا رخ کر کے کہتا ہے ارے تمہیں کیا معلوم جب میں نے قبر جناب سکینہ کو کھولا لاش سکینہ کو دیکھا چہرے پر تماچوں کے نشان تھے پشت نیزوں سے زخمی تھی جسم جلا ہوا تھا کرتا چپکا ہوا تھا اسی کرتے میں بی بی کو شام کے زندان میں فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار تجھے واسطہ اس مظلومہ بیٹی کا ہے آگ نے جس کے جسم کو جلا دیا تھا جس کے چہرے کا رنگ کربلا سے شام تک بدلتا رہا جو بابا سے کہتی تھی بابا دعا کرو سکینہ مر جائے بابا اس یتیمہ کا واسطہ ہے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے اس بچی کا واسطہ ہے جس نے بھائیہ سجاد سے کہا تھا بھائیہ مجھے نرم زمین میں دفن کرنا بھائیہ
بہن وہ کیوں کا پیاس میری ہڈیوں میں اتر چکی ہے. اس مظلومہ یتیمہ ستم زدہ بچی کا واسطہ ہے. خواتین و حضرات کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو مریض سے شفا عاجل اور کامل امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم Hussein, 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 سجاد رہائی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی جب اشک بہاتے رہتے تھے زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے. ایک روز تڑپ یہ پوچھا سجاد تو کب تک روئے گا. اس وقت میرے مولا نے کہا اس وقت میرے مولا نے کہا اماں اپنے مقدر پر صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد 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 اے میری پھوپھی انصاف تو کر نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر اے میری پھوپھی انصاف تو کر نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر دروں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو اشک بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد 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 تم چھپ چھپ کر خون روتی ہو میں روؤں تو کیوں کہتی ہو رویا نہ کرو اے لال میرے بھائی کو کبا کر بیٹھی ہوں مظلوم
معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا یا گھر کیوں نہ روئے سجاد 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 نیزے سے گرا عباس کا سر میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر نیزے سے گرا عباس کا سر میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا لئیں زینب ہے کہاں لے آؤ یہاں پر بے چادر کیوں نہ روئے کیوں نہ روئے سجاد 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 سب قتل ہوئے میں زندہ تھا بیمار صحیح لڑ سکتا تھا شرمندہ ہوں میں اصغر سے وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا وہ تیر میرے کیوں کر نہ لگا جس تیر سے غائل تھا اصغر کیوں نہ روئے سجاد 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 اکبر کا لہو شکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شکی ابا تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شکی ابا تک پہنچ گیا ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ زینب کا خون خاکے زینب کا خون خاکے شفا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شکی ابا تک پہنچ گیا ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ زینب کا خون خاکے زینب کا خون خاکے شفا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شکی ابا تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شکی ابا تک پہنچ
گیا اکبر سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئی سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئی دیکھو حسین اپنی دیکھو حسین اپنی قضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئی سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئی دیکھو حسین اپنی دیکھو حسین اپنی قضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے لوگ بازار میں زینب کو جو لائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے لوگ بازار میں زینب کو جو لائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی لوگ خیام کو جب لوٹنے آئے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے جب نبی زادیہ دربار میں سرنانگے گئی جب نبی زادیہ دربار میں سرنانگے گئی خون بیمار کی آنکھوں میں بہائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے
ستاتی ہوگی، یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی، لوگ خیام کو جب